بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل مصر میں 430 سال رہائش پذیر رہیں۔ یہ باتیں ان کی کتابوں میں صریح طور پر موجود ہیں۔ اہل کتاب کے ہاں اس سال کو فصح اور اس عید کو عید التفسح کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں ایک عید الفطر تھی اور ایک عید الحمل ہوتی تھی، اور یہ شروع سال میں ہوتی تھی۔ ان کی اہم ترین عیدیں یہی تین تھیں۔ یہ بھی ان کی کتابوں میں صراحتاً موجود ہے۔ جب وہ مصر سے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ان کے ساتھ تھا، اور انہوں نے بحر صوف کا راستہ اختیار کیا۔ جب دن کو چلتے تو ان کے آگے آگے بادل چلتے جس میں روشنی کا ستون ہوتا، اور رات کو چلتے تو ان کے آگے آگ کی ستون والا بادل ہوتا۔ جب ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ فرعون اور مصریوں نے ان کو ساحل سمندر پر آ لیا تو بنی اسرائیل کے اکثر لوگ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ اس ویران جنگل میں مرنے کے بجائے مصر میں غلامی کی زندگی بسر کرنا اچھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈرو نہیں، کیونکہ فرعون اور اس کا لشکر آج کے بعد مصر واپس نہیں جائیں گے۔ اہل کتاب نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو اور اسے تقسیم کر دو تاکہ بنی اسرائیل سمندر میں خشک جگہ سے گزر سکے۔ پانی دونوں طرفوں میں دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان سے راستہ خشک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنوبی ہوا اور باد سموم مسلط کر دی۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے اور فرعون اور ان کے لشکر ان کے پیچھے چھل دیے۔ جب فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے درمیان پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر میں لاٹھی مارو۔ آپ نے لاٹھی ماری تو پانی اپنی اصلی حالت میں چل پڑا۔ بنی اسرائیل نے جب وہ سمندر عبور کر کے ملک شام کی طرف چلے تو 3 دن تک ان کو پانی میسر نہ آیا۔ بعض لوگوں نے شکوہ شکایت شروع کر دی، پھر ان کو نہایت کڑوا نمکین پانی ملا جس کو پینا ان کے بس میں نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک لکڑی پکڑ کر اس پانی میں رکھ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں لکڑی رکھ دی تو وہ میٹھا اور خوشگوار ہو گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرائض و سنن کی تعلیم دی اور ان کو بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایک ایسے قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جھکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر فرما دیں جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ فرمایا، تم جاہل قوم ہو، جس میں یہ لوگ ہیں وہ تباہ ہو کر رہے گا اور ان کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف نکلے تو ہم ایک بیری کی درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس درخت کو برائے حصول برکت لٹکانے کی جگہ بنا دیجیے، جیسے کہ کافروں کے لیے ہتھیار لٹکانے کی جگہ ہے۔ کافروں کے لیے ایک بیری کا درخت تھا جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کے پاس ٹہرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ہمارے لیے معبود بنا دے جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ تم لوگ یقیناً پچھلے لوگوں کی طریقے کے مطابق چلو گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے کو چھوڑ کر بیت المقدس میں پہنچے تو حیسانی، فزرانی اور کنعانی جیسے جبار قوموں سے آپ کا سامنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کے پاس جانے، ان سے لڑنے اور ان کو بیت المقدس سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ملک بنی اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا اور جہاد سے روگردانی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن کا خوف مسلط کر دیا اور ان کو میدان تہ میں 40 سال تک بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اور یہ لوگ وہاں خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوتے رہے اور سرگردان و حیران و پریشان پھرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے افراد اور سرداروں نے جہاد سے روگردانی کا پختہ ارادہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہولناک معاملہ پیش آیا اور بزدلی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ ان کی یہ بات حضرت یوشع بن نون اور کالب رحمت اللہ علیہ نے سنی تو انہوں نے اپنے کپڑے چاک کر لیے
اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اس جواب کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اللہ کے لیے غضبناک ہوتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور اس بات کی بری انجام سے انہوں نے ڈر محسوس کیا کہ کہیں وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، بس ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں حیران پھرتے رہیں گے، بس آپ فاسق قوم پر افسوس نہ کریں۔ یہ تو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طرز عمل تھا، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے بدر کے دن آپ سے اس طرح نہیں کہا، بلکہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے لیے نکلنے کے متعلق ان سے مشورہ کیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا جواب دیا تھا، اور دوسرے مہاجرین نے بھی اچھی بات کہی۔ آپ فرما رہے تھے، مجھے مشورہ دو، مجھ سے بات کرو، حتیٰ کہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ شاید ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو ہمارے بھی سنیے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگے لگا دیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمن سے ملاقات کو ناپسند نہیں کریں گے، ہم لڑائی میں صبر کرنے والے، دشمن سے ملاقات کے وقت اپنی بات کو سچ کر دکھانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے ایسی صورتحال دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، لہٰذا آپ اللہ کے نام کی برکت سے ہمیں ساتھ لے کر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی بات سن کر بہت خوش ہوئے، اور اس بات نے آپ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ مدین کے کاہن اور موسیٰ کے سسر یجون کو موسیٰ علیہ السلام کی حالات کا علم ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون پر غالب کر دیا ہے، تو وہ مسلمان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ اور آپ کے اس سے دونوں بیٹے جرشون اور عازر بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بہت عزت و تکریم کی، اور بنی اسرائیل کے قوم کے سردار بھی ان کو ملنے آئے اور بڑے ادب اور احترام سے پیش آئے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یشون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاملات اور جھگڑوں کے فیصلہ بہت زیادہ آنے لگے ہیں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ لوگوں پر امانت دار، پرہیزگار، پاک دامن قاضی مقرر کرے جو رشوت و خیانت کو ناپسند کرے، 1000 1000، 100 100، 50 50 پر اور 10 10 پر قاضی مقرر کرے، اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی مشکل ان کو پیش آئے تو پھر وہ فیصلہ تیرے پاس لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح ہی کیا۔